شان کبریائی کا ڈنکا بجے گا، تیری شان مصطفائی کا ڈنکا بجے گا، جہاں جہاں میری شان ربوبیت کا ذکر ہوگا تیری شان رسالت کا ذکر ہوگا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات کے سب سے بڑے نعت خواں، کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ حسان کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے منبر پہ بٹھا کر خود سامنے بیٹھ کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نعت کے شعر میں کہتے ہیں کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگو آپ کے ذکر کی بلندیوں کا عالم کیا ہے؟ آپ کے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ضم کر لیا کہ ایک مؤذن 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ اپنے نام۔ جہاں جہاں اذان کی آواز گونجتی اللہ کی کبریائی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اذان کائنات کی واحد آواز ہے جو نہایت منظم انداز میں پورے جوش کے ساتھ بلند کی جاتی ہے، اور ایسی آواز کائنات کے کسی طبقے، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی قوم کے پاس نہیں ہے جیسی اہل اسلام کے پاس اذان کی صورت میں۔ کیا یہود و ہنود، کیا مجوس و نصارہ، کیا سکھ مت، جین مت سے تعلق رکھنے والے، کوئی اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا نہیں ماننے والا، کائنات کے کسی طبقے کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی اہل اسلام کے پاس اذان کی صورت میں منظم انداز میں پورے جوش کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ اور حضرات اذان کی یہ آواز صرف خطہ عرب میں بلند نہیں ہوتی، اذان کی یہ آواز صرف عالم اسلام ہی میں نہیں گونجتی، اذان کی یہ آواز اس وقت دنیا کے ہر بر اعظم کے اندر، ہر بر اعظم کے ہر ملک کے اندر گونج رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اذان کی آواز گونج رہی ہے، اور جہاں جہاں اذان کی آواز گونج رہی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر کی بلندیوں کی، اور ایک وہ اذان کا لمحاتی سفر ہے جو میں اکثر اپنی گفتگو میں کیا کرتا ہوں، یہاں بھی کیا ہوگا، لازماً کیا ہوگا، اور جیسے جیسے کرتے ہیں ایک نیا ہی مزہ آتا ہے کہ اس چیز کو ایک اور انداز سے سمجھیں کہ اذان کی آواز کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے آپ کے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت کیا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی اذان کا وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتا ہے، پھر انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 20 منٹ تک اذان کی آواز گونجتی ہے۔ جس وقت سماٹرا کے اندر فجر کی اذان گونج رہی ہوتی ہے، عین اسی وقت ملایا کے اندر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ملایا میں ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ برما کے اندر شروع ہو جاتا ہے، برما کے اندر ختم نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ اور انڈیا کے شہر کلکتہ کے اندر ایک ہی وقت ہے فجر کی اذان کا۔ اسی وقت فجر کی اذان بر صغیر پاک و ہند کے علاقہ بھارت کے اندر آ جاتی ہے، اور بھارت کے اندر پھر ایک کلکتہ سے لے کر نیپال کے بارڈر تک، اور وہاں سے لے کر راس کماری سے لے کر کوہ ہمالیہ کی ترائیوں تک، یہ سری نگر تک، صرف انڈیا کے اندر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی انڈیا کے اندر فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے، شکرگڑھ سے لے کر کراچی اور گوادر تک پہلا ٹائم جو ہے فجر کی اذان کا 40 منٹ تک اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی پاکستان میں وقت ختم نہیں ہوتا کہ افغانستان اور ایران میں شروع ہو جاتا ہے، ایران کے ساتھ ترکی میں شروع ہو جاتا ہے، استنبول سے لے کر یونان کے بارڈر تک ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا
کہ متحدہ عرب امارات میں، پھر حجاز مقدس میں، پھر بحرین میں، پھر کویت، شام وغیرہ ان علاقوں کے اندر، پھر یہاں سے مصر کے اندر، مصر کے ذریعے افریقی ممالک کے اندر چلا جاتا ہے، اور ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے فجر کی اذان کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی اذان 9 گھنٹے 20 منٹ کا فاصلہ طے کر کے انڈونیشیا سے افریقی ممالک کے دروازوں تک پہنچتی ہے۔ افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک ہیں، پھر اس کے بعد یورپ کے علاقے ہیں، لیکن حضرات ابھی عشاء کی اذان 9 گھنٹے 20 منٹ کا سفر طے کر کے افریقی ممالک تک نہیں پہنچ پاتی کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر فجر کا وقت پھر شروع ہو جاتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے کے اندر اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ کی مصطفائی کا ڈنکا نہ بجے۔ اس طرف اشارہ کر کے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيَّ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ۔ حضرات آپ کے ذکر کی رفت کی ایک اور سمت بھی، ایک اور انداز سے آپ کے ذکر کی رفت اور آپ کے ذکر کی وسعت کی کیفیت کو اندازہ کیا۔ پہلے پہل آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو گنے چنے لوگ آپ کے والا و شہدا ہوئے، خوشبو پھیلنی تھی، پھیلنے لگی۔ ہجرت کے وقت 300 سے کم و بیش اوپر نیچے لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں چلے گئے، خوشبو پھیلنے لگی۔ پہلا معرکہ خیر و شر بدر کے مقام پر ہوا، وہاں جو آپ کے جانثار آپ کے ساتھ گئے ان کی تعداد 307 سے لے کر 313 تک شمار کی جاتی ہے۔ پھر اگلے سال احد کے مقام پہ جب آپ پہنچے تو آپ کے جانثار جو آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد بڑھی، 1000 تک پہنچے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھیوں کی تعداد کچھ اور بڑھ کے 1400 ہو چکی تھی۔ لیکن حضرات جب فتح مکہ کا وقت آیا، وہ مکہ جس کو رات کی تنہائیوں میں آپ نے چھوڑا تھا اور آپ کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب اسی مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ جو آپ کے جانثار تھے، فداکار تھے، ان کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ پھر تبوک کے مقام پر تعداد بڑھ کے 30,000 تک پہنچی، اور جب آپ نے آخری حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے ورفتہ و شیفتہ، آپ کے والا و شہدہ 1 لاکھ کم و بیش 44,000 تک تعداد پہنچ چکی تھی۔ خوشبو پھیلتی چلی گئی، آپ کے ذکر کو وسعتیں ملتی چلی گئی، آپ کے ذکر کو رفتیں ملتی چلی گئی۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کے چاہنے والے آپ کے حلقہ اثر میں آتے چلے گئے، آپ کی خوشبو کے دائرے میں آتے چلے گئے۔ اور علاقوں کی بات چھوڑیں، اس بر صغیر کے علاقے کی طرف توجہ کریں، اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ پہلے پہل جکا و تنہا آپ کے لوگ آئے قاصد کی حیثیت سے، لیکن ایک بڑی تعداد آپ کے چاہنے والوں کی جو اس بر صغیر میں داخل ہوئی وہ محمد بن قاسم کی زیر سرکردگی تھی۔ تعداد چند سینکڑوں پر محدود، یا 1,500 2,000 2,500 تک محدود، لیکن حضرات وہی بر صغیر جہاں گنتی کے کچھ لوگوں نے قدم رکھا تھا، جب 1871 کے اندر انگریز نے یہاں مردم شماری کروائی تو اس بر صغیر کے اندر، صرف اس بر صغیر کے اندر، خشکی کے اس چھوٹے ٹکڑے کے اندر آپ کے چاہنے والوں کی تعداد، آپ کے جانثاروں کی تعداد، آپ کے فداکاروں کی تعداد
آپ کے کلمے کو اختیار کرنے والوں کی تعداد 1871 کی مردم شماری کے مطابق بر صغیر کے اندر